العزت اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو گناہوں کی بخشش کا سامان آج کے دن ہر بندہ مومن کے لیے جو ایمان کی رمق لیے اللہ کے گھر میں حاضر ہو جاتا ہے تو رب ذوالجلال اس پہ انعام فرماتا ہے۔ آئیے سنیے رب ذوالجلال نے قرآن مجید فرقان حمید میں زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ ارشاد فرمایا ہے۔ ایک اور مقام پہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، فرمایا تمہارے لیے تمہارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی بہترین نمونہ ہے۔ اگر آپ کامیاب زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں تو پھر آئیے قرآن کے مطابق، احکامات قرآن کے مطابق، احکامات خدا بندی کے مطابق زندگی گزاریں اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ کو بطور رول ماڈل لیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی جو تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، کامل نمونہ ہے، تو ان کی زندگی کے مطابق زندگی گزاریں گے تو آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ میں نے جو آج کے اس اجتماع میں موضوع بنایا ہے وہ آیت ہے رب ذوالجلال نے ازدواجی زندگی، معاشرتی زندگی اور میل جول کے ساتھ زندگی کو اہمیت کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہر چیز کے جوڑے بنائے ہیں ان کی نسل کو بڑھانے کے لیے۔ جناب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، جناب آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنے دست قدرت سے مٹی سے بنایا، روح ڈالی گئی، اب پہلا انسان، پہلا خلیفہ، پہلا نائب اللہ کی جناب سے اللہ کی قدرت کاملہ کے ساتھ، اللہ کے دست قدرت کے ساتھ بنایا گیا۔ جب روح ڈالی گئی تو آدم علیہ السلام نے آنکھ کھولی تو عرش پہ پہلا کلمہ دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آدم علیہ السلام پہلے انسان ہیں، آدم علیہ السلام بعثت کے اعتبار سے پہلے نبی ہیں، حضرت آدم علیہ السلام تمام انسانیت کے باپ ہیں۔ اب رب ذوالجلال نے جب فرشتوں سے عہد لیا تھا، مشورہ لیا تھا، تو فرمایا تھا کہ میں دنیا میں زمین پہ اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں، کس کو؟ انسان کو۔ اب رب ذوالجلال نائب بنانا چاہتا تھا زمین پہ، خلیفہ بنانا چاہتا تھا زمین پہ، مگر رب ذوالجلال نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا، پیدا فرمایا، رکھا کہاں؟ جنت میں۔ اب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تو سب سے پہلے کہاں رکھا گیا؟ جنت میں رکھا گیا۔ جناب آدم علیہ السلام جنت میں رہ رہے، اب تنہائی ہے، اپنی جنس کا کوئی اور نہیں ہے، فرشتے بھی ہیں، حور و غلماں بھی ہیں، مگر انسان کوئی نہیں ہے۔ اب اس وقت تک تو انسان ایک آدم علیہ السلام ہی تھے، تو جب اپنی جنس کا کوئی نہ ملے تو بندہ مایوس رہتا ہے، پریشان ہوتا ہے۔ آپ میں سے اگر کوئی شخص جنگل بیاباں میں چلا جائے اور 2-3 دن وہاں رہے، کھانے کو بھی سارا کچھ ملے، سونے کے لیے بستر بھی ملے، سارا کچھ ہو، مگر آپ کے ساتھ بات کرنے والا، آپ کا جی للچانے والا، آپ سے محبت کی باتیں کرنے والا کوئی انسان نہ ہو تو آپ پریشان ہو جائیں گے۔ تو جناب آدم علیہ السلام جنت میں ہیں، جنت کے پھل کھا رہے ہیں، جنت کے باغات میں رہ رہے ہیں، جنت کی نعمتیں مل رہی ہیں، مگر کئی دنوں کے بعد جناب آدم علیہ السلام نے رب کے حضور عرض کی، مولا میں تنہا ہوں، کوئی میرا ساتھی ہی پیدا کر دے۔ تو رب ذوالجلال نے جناب آدم علیہ السلام کی خواہش پہ حضرت آدم علیہ السلام کے ہی پیٹ سے، پسلی سے اما حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اب دیکھیں اللہ کی قدرت، آدم علیہ السلام بغیر ماں اور باپ کے اللہ نے پیدا کیے، اما حوا کو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کیا۔ رب قادر ہے، جو چاہے کرے، کر سکتا ہے۔ اب رب ذوالجلال نے آدم علیہ السلام کے بطن سے ہی
پسلی سے حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا. اب دو میاں بیوی ہو گئے, جوڑا بن گیا. اب ایک مرد ہے ایک عورت ہے, خواہش پیدا ہوئی کہ میں ملوں. آدم علیہ السلام حوا علیہ السلام کی طرف بڑھے تو ملائکہ نے روکا, آدم رک جاؤ, ابھی اسے ہاتھ نہ لگاؤ. کہا یہ میرے لیے ہی تو بنائی گئی ہے. فرشتوں نے عرض کی آدم بے شک تیرے لیے بنائی گئی ہے, مگر ابھی کچھ حقوق باقی ہیں. رب ذوالجلال نے خود آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کا نکاح پڑھایا. اب یہ نکاح کوئی حضور کی شریعت کا نہیں ہے, بلکہ آدم علیہ السلام اور حوا کا ہی نکاح ہوا. اب جو لوگ درندہ صفت ہیں, لوگوں کی عزتوں کو نوچتے ہیں, کسی کی بہن بیٹی کی عزت داغدار کرتے ہیں, بغیر نکاح کے کسی کی جو عزتیں لوٹتے پھرتے ہیں, سوچنا چاہیے. آدم علیہ السلام پہلے انسان, آدم علیہ السلام تمام انسانیت کے بعد اللہ رب العزت کے حضور ہیں. اما حوا کو انہی کی خواہش پہ پیدا کیا گیا, پھر بھی بغیر نکاح کے ہاتھ لگانے سے منع کر دیا گیا. اب اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ اپنی شایان شان نکاح پڑھایا. اب نکاح ہو گیا تو پھر آدم علیہ السلام جب اما حوا کے پاس جانے لگے, پھر فرشتوں نے روکا, کہا آدم ابھی بھی رک جاؤ, ابھی بھی حق باقی ہے. کہا اور کیا حق باقی ہے؟ فرمایا حق مہر دینا باقی ہے. اب یہ جو نکاح پڑھایا جاتا ہے تو حق مہر دیا جاتا ہے. اب یہ دینا بھی بڑا ضروری ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں جی اس نے مجھے معاف کر دیا, یہ دیتے نہیں ہیں, اب میری ہو گئی ہے تو یہ پیسے بھی تو میرے ہی کام آنے ہیں, لہذا کوئی ضرورت نہیں ہے دینے کی. یاد رکھیں اگر نکاح کے بعد, رخصتی کے بعد بیوی کو اس نے حق مہر ادا کیا اور اس نے واپس اپنی خوشی سے کر دیا تو جائز ہے, مگر کہنا کہ مجھے معاف کر دے, کہنا کہ مجھے لوٹا دے, یہ جائز نہیں ہے. اب وہ اس کا مال ہے, ملک بدا ہے, حق زوجیت پہ اس کو جو حق مہر دیا جاتا ہے, اب یہ اس کا حق ہے. یہ ہر شوہر کو چاہیے کہ اس کے پاس جانے سے پہلے عورت کو حق مہر ادا کرے. اور نکاح کے اندر حق مہر, ایجاب و قبول, یہ چیزیں ضروری ہیں. گواہوں کو ہونا یہ بھی ضروری ہے. اچھا, اب آدم علیہ السلام پاس جانے لگے, روکا گیا. کہا کیوں؟ کہا نکاح بھی باقی. اب نکاح ہوا, پھر جانے لگے, پھر روکا. کہا حق مہر بھی باقی. پوچھا کیا ادا کروں حق مہر؟ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے, یہاں نہ زمین ہے, نہ پیسہ ہے, نہ جائیداد ہے, کچھ بھی نہیں ہے, تو میں کیا ادا کروں؟ تو فرشتوں نے کہا کہ آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 3 مرتبہ درود پڑھو, یہ تمہارا حق مہر ادا ہو جائے گا. اب ایک روایت میں ہے 7 مرتبہ, ایک روایت میں 3 مرتبہ. آدم علیہ السلام نے حق مہر کے طور پہ حضور پہ درود پڑھا تھا. اب یہ جو لوگ آج اپنا عقیدہ بنائے پھرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام تو 40 سال کے بعد نبی بنے, اب ان سے پہلے تو ان کا نام و نشان بھی نہیں تھا. اب ہمارے ہاں مسلمانوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا یہ عقیدہ ہے, جن کا یہ ایمان ہے, یہ ماننا ہے کہ نبی علیہ السلام 40 سال کے بعد نبی بنے تھے, اس سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا. اب ہم اہل سنت کا عقیدہ سنیے, کتنا حسین عقیدہ ہے, اللہ نے کتنا پیارا عقیدہ اہل سنت کو عطا فرمایا. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ابھی کائنات بھی نہیں بنی تھی, محمد مصطفیٰ کی ذات پہلے تھی. ابھی آدم نہیں بنے تھے, حضور کی ذات پہلے تھی. اگر حضور نہیں تھے تو آدم کو پھر درود پڑھنے کا کیوں کہا گیا؟ اگر حضور نہیں تھے تو آدم نے جب آنکھ کھولی تو پہلا کلمہ جب عرش پہ دیکھا تو اللہ کے ساتھ حضور کا جو نام لکھا ہوا تھا, اگر آقا کریم علیہ السلام تھے نہیں تو وہ نام کیسے آ گیا؟ اب یاد رکھیں, بچہ ہوتا ہے تو نام ہوتا ہے. کبھی ایسا ہوا ہے کہ بچے کے پیدا ہونے سے پہلے کسی نے نام رکھ دیا؟ کسی چیز کے بننے سے پہلے اس کا نام نہیں ہوتا. تو آقا کریم علیہ السلام پوری دنیا کائنات کے انسانوں میں پہلے انسان ہیں, تمام نبیوں میں پہلے نبی ہیں, پر بعثت کے اعتبار سے آخری ہیں. ختم نبوت کا تاج سجا کے اللہ نے بھیجا. اب حق مہر ادا کیا گیا. حق مہر کیا تھا؟ حضور کی ذات پہ
درود پڑھنا۔ اب یہ ازدواجی زندگی یہاں سے شروع ہوتی ہے، یعنی پہلا جوڑا میاں بیوی کا وہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی صورت میں اللہ نے بنایا تھا۔ کہاں؟ جنت میں۔ اب ملتے تھے، ایک دوسرے سے مانوس ہوتے، محبت کی باتیں کرتے تھے، دل للچائے رکھتے تھے ایک دوسرے کا۔ اب یہ محبت کا ایک رشتہ ہے۔ اللہ رب العزت نے جوڑے بنائے ہی اسی لیے ہیں، اور قرآن میں فرمایا یہ لباس ہیں تمہارے لیے۔ فرمایا بیوی مرد کے لیے لباس ہے، مرد بیوی کے لیے لباس ہے۔ اب یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ اب یہاں رک کے میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، اور میں اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں سے بھی یہ بات کرنا چاہتا ہوں، چند دن اگر مشکل حالات آ جائیں تو عورتیں مکان پہ جائیں نا، فاتحہ پہ جائیں، کہیں مہندی پہ جائیں، شادی پہ جائیں، تو عورتوں میں بیٹھ کے اپنے شوہر کا گلہ کرتی ہیں کہ میرا تو گھر والا مینو دیندہ ہی کشا کوئی نہیں، میرا تو گھر والا جو ہے، میرا تو شوہر ایسا ہے ایسا ہے، برائیاں بیان کرتی ہیں۔ حالانکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ شوہر تمہارا لباس ہے۔ جب عورت اپنے شوہر کا گلہ کرتی ہے، شکایت کرتی ہے، اس کے خلاف بات کرتی ہے، تو اس کا مطلب وہ اپنا لباس اتار رہی ہے۔ اور اسی طرح مرد بھی اپنی عورتوں، کتنے لوگوں کو سنا ہے یار تیری طرح بڑی چنگی ہے، میری رام تو بڑی خرناس ہے۔ اب سنیں، مرد کے لیے عورت اس کی کیا ہے؟ لباس ہے۔ فرمایا ایک دوسرے کی عزت بھی کرو، ایک دوسرے کا احترام بھی کرو، اور ایک دوسرے کے راز بھی رکھو۔ رازداں بنایا گیا میاں بیوی کو آپس میں ایک دوسرے کا۔ اب جناب آدم علیہ السلام اور اما حوا پہلے میاں بیوی ہیں، اور پہلے زوج ہیں، پہلا جوڑا ہیں، پہلا کپل ہے۔ اب اس کے بعد یہ سلسلہ انسانیت آگے بڑھا، اللہ رب العزت نے ہر چیز کے جوڑے بنائے۔ اب جب طوفان نوح آیا تھا تو اس وقت پڑھ کے دیکھیں قرآن کو کہ اللہ رب العزت نے جو کشتی بنانے کا حکم دیا، طوفان نوح میں جن انسانوں کو، جن حیوانوں کو بچانے والی کشتی تھی، اس وقت یوں سمجھے ایک دفعہ پھر سے کائنات وجود میں آئی تھی، پوری دنیا کائنات پہ یوں سیلاب آ گیا تھا، اور اتنا پانی، اتنا طوفان آیا کہ ڈوب گئی سارا کچھ۔ صرف وہ بچے جو نبی کی کشتی پہ سوار تھے، اور وہ کون تھے؟ ہر چیز کا جوڑا جوڑا تھے۔ اب ان سے پھر آگے نسلیں بڑھی، انسانوں کے جوڑے تھے، حیوانوں کے جوڑے تھے، چرند کے جوڑے تھے، پرند کے جوڑے تھے۔ اب ان سے پھر آگے نسل بڑھی۔ اب اسلام کے اندر یہ جو حق زوجیت ہے اور میاں بیوی کا جو رشتہ ہے، اس کو اسلام بڑی عزت سے دیکھتا ہے۔ آقا کریم امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 11 شادیاں کی ہیں۔ کتنی؟ 11 شادیاں کی ہیں، اور سب کو حضور علیہ السلام نے عزت کے ساتھ رکھا ہے۔ ان میں ایک ہیں جو مطلب غیر شادی شدہ تھی اور حضور نے اپنے نکاح میں لیا تھا، باقی ساری جو ہیں وہ بیوہ تھی، جن کے شوہر فوت ہو گئے یا جن کو طلاق ہو گئی۔ آقا کریم علیہ السلام نے ان کو اپنے نکاح میں لیا، یہ عورت کو عزت دینے کے لیے اور امت کے لیے درس تھا۔ آج کل ہمارے معاشرے میں بیوہ خاتون سے نکاح کرنا لوگ عیب سمجھتے ہیں۔ کسی کا شوہر فوت ہو جائے یا اس کو طلاق ہو جائے تو وہ بیچاری میکے بیٹھی رہتی ہے، ماں باپ کے گھر میں بوڑھی ہو جاتی ہے۔ حالانکہ شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر کسی شخص کی بیوی فوت ہو جائے تو اسے چاہیے وہ دوسری شادی کرے، اور اگر کسی عورت کا شوہر فوت ہو جائے تو وہ نکاح جدید کے ساتھ، نئے شوہر کے ساتھ زندگی گزارے۔ ہمارے معاشرے میں اس چیز کو عیب سمجھا جاتا ہے۔ اگر کوئی خاتون نکاح دوبارہ کرتی ہے طلاق کے بعد یا شوہر کے فوت ہو جانے کے بعد، تو لوگ تانے مارتے ہیں، اسے جملے کستے ہیں، حالانکہ یہ اسلام کے خلاف ہے۔ گنہگار ہوتا ہے وہ بندہ، عورت نے شریعت کی، مرد نے شریعت کی، اور لوگ جو تان و تشنیع کرتے ہیں وہ گنہگار ہوتے ہیں۔ اب آقا کریم علیہ السلام نے کتنی شادیاں کی؟ 11۔ امت کے لیے 4 کا حکم ہے۔ قرآن پاک پڑھ کے دیکھیں، فرمایا 2، 3 یا 4، شرط یہ ہے کہ انصاف کر سکو، برابری کر سکو، مساوات۔ اب یہ نہیں ہے کہ ایک عورت آپ کو پیاری لگتی ہے اور 2 کو آپ روٹی نہیں دیتے، لباس ہی نہیں دیتے، اب پھر آپ گنہگار ہوں گے اگر ان میں مساوات، برابری یا انصاف نہیں کر سکتے تو۔
ہمارے ہاں دوسری تیسری شادی کو عیب سمجھا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص 2 یا 3 یا 4 شادیاں کرتا ہے، ایٹ اے ٹائم وہ 4 بیویاں رکھ سکتا ہے، اسلام اجازت دیتا ہے اسے، اب قرآن اجازت دیتے ہیں، میں اور آپ کون ہو سکتے ہیں اسے روکنے والے؟ اور دوسری بات یہاں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، اگر کوئی شخص دوسری شادی کرنا چاہے تو پہلی بیوی رکاوٹ بنتی ہے۔ اسلام کے اندر اس کا کوئی وجود نہیں ہے، پہلی بیوی سے اجازت لینا اسلام کے اندر ضروری نہیں ہے۔ اب اجازت قرآن کی ہی کافی ہے، اجازت اللہ کی ہی کافی ہے۔ جب اللہ نے اجازت دے دی ہے کہ مرد اگر انصاف کر سکتا ہے تو 3-4 شادیاں کر سکتا ہے۔ اب عورت سے اجازت لینے کی یا سسرال سے اجازت لینے کی یا چاچے مامے تائے سے اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر دیکھتا ہے کہ وہ انصاف کر سکے گا تو وہ دوسری شادی کرے، تیسری شادی کرے، چوتھی شادی کرے۔ اب یہ اسے قرآن کی طرف سے اجازت ہے تو عورت کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ اب سنیے، اسلام نے مسلمان کو، حضور کے امتی کو 4 شادیوں کی اجازت دی ہے، ساتھ شرط یہ لگائی ہے کہ ان میں انصاف، مساوات اور برابری کر سکے۔ اب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی بتایا کہ بیٹی کی، بیٹے کی یا اپنے رشتے کی تلاش کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ اب جو بھی بیٹیوں والا ہے، جب بیٹی جوان ہوتی ہے تو ماں باپ کے لیے ایک بہت بڑی پریشانی بنتی ہے کہ اب بیٹی کو ساری زندگی کے لیے کسی کے ہاتھ دینا ہے تو اگلا شخص کیسا ہونا چاہیے۔ اب اسلام نے اس طرف رہنمائی کی ہے۔ آج کل کے ہمارے جو نوجوان ہیں، یہ خاص کر ان کے لیے ہے، جو جہاں سے سن رہا ہے، جو جہاں سے دیکھ رہا ہے، اب یہ ان کے لیے پیغام ہے، جوانوں کے لیے خاص کر۔ اب رشتہ تلاش کرنے کے لیے، یا بیٹیاں ہماری بہنیں رشتہ تلاش کرنے کے لیے اب حکم کیا ہے؟ اسلام یہ کہتا ہے کہ مرد ہو یا عورت، شادی یا نکاح کے معاملے میں وہ با اختیار ہے۔ بیٹی اپنی ماں سے، باپ سے کہہ سکتی ہے فلاں جگہ میں شادی کرنا چاہتی ہوں، بیٹا اپنے ماں باپ سے کہہ سکتا ہے میں فلاں جگہ شادی کرنا چاہتا ہوں، یہ اس کا حق ہے اور یہ اسے دینا چاہیے۔ دوسرے نمبر پہ، اب یہ حق تو ہے، مگر اسلام نے ماں باپ کو جو مقام دیا ہے، فرمایا یہ تمہارے مجازی خدا بھی ہیں، یہ تمہارے پیر و مرشد بھی ہیں۔ فرمایا جو والدین اولاد کے حق میں فیصلہ کرتے ہیں وہ اس کے لیے بھلائی کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں جو ارینج میرج ہے اسے ترجیح دی جائے۔ یہ جو لو میرج ہوتا ہے، اپنی مرضی کی جو بچہ شادی کرتے ہیں تو ساری زندگی رسوا اور ذلیل ہوتے ہیں، تنگ ہوتے ہیں۔ جو ماں باپ کی طرف سے رشتے کیے جاتے ہیں اور اس میں بیٹی بیٹے کی جو صلاح ہے، مشورہ شامل ہو، رضامندی شامل ہو جائے تو وہ گھر جنت بن جاتا ہے۔ تو اسلام یہ کہتا ہے کہ بیٹی بیٹے کو حق حاصل ہے، مگر والدین کی جو رضامندی ہے یا والدین کا جو حق ہے، سرپرستی ہے، اس کو بھی ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ اب آقا کریم علیہ السلام نے جو سیرت مبارکہ عطا فرمائی ہے، حضور علیہ السلام کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اب فرمایا کہ فاطمہ بدۃ منی، فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جنتی عورتوں کی سردار ہیں، کائنات کی عورتوں کی سردار ہیں۔ اب وہ جوان ہوتی ہیں، آقا کریم علیہ السلام کے گھر رشتے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رشتے لے کے حاضر ہوتے ہیں، حضور آپ کی صاحبزادی جوان ہو چکی ہیں، اگر آپ پسند فرمائیں تو یہ بیٹی کا رشتہ ہمیں عنایت فرما دیں۔ آقا کریم علیہ السلام دیکھتے رہے، ملاحظہ فرماتے رہے، لوگ آتے رہے، اور ہمارے ہاں تو یہ بھی بہت بری رسم چل نکلی ہے کہ بیٹی جمع ہو تو کوئی پوچھنا ہی نہیں جاتا۔ بیٹیوں والے بیچارے کئی سال تک راہیں تکتے رہتے ہیں، انتظار کرتے ہیں کہ کوئی آئے رشتہ لے کے اور ہم اپنی بیٹی کا رشتہ اسے دیں۔ یہاں تو حالات ایسے آ چکے ہیں کہ بھائی کے گھر بھائی کو جاننا پڑتا ہے، یار میری بیٹی جوان ہو گئی، آج اپنے بیٹے کے لیے رشتہ لے لیں۔ چاہیے کیا، بیٹے والے کو چاہیے جب بیٹی جوان ہو جائے تو اس کے پاس رشتہ بھیجیں۔ اب آقا کریم علیہ السلام کے پاس صحابہ کرام رشتہ بھیج رہے ہیں، امیر صحابہ نے رشتے بھیجے، جمع اور جری صحابہ نے رشتے بھیجے۔ آقا کریم علیہ السلام نے کسی کو جواب بھی نہیں دیا، انکار بھی نہیں کیا، اور فرمایا میں سوچ کے مشورہ کر کے بتاؤں گا۔ اب آقا کریم علیہ السلام انتظار میں تھے کہ عرش پہ اللہ نے فیصلہ فرما دیا۔
سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے نکاح کا مولا علی سے جو فیصلہ ہے یہ خدا کا فیصلہ ہے۔ اب اللہ نے حکم فرمایا کہ علی کو تمہاری بیٹی کے لیے چن لیا ہے، فرمایا اس کے ساتھ نکاح کر دو۔ واقع کریم علیہ السلام نے مولا علی پاک شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ علی پاک یہ پلے بھی حضور کے پاس ہی تھے، آقا کریم علیہ السلام کے پاس ہی علی پاک چچا زاد بھائی ہیں، کزن ہے، چچا کا بیٹا ہے مولا علی پاک۔ اب چھوٹے تھے، پیدا ہوئے تو حضور علیہ السلام کی سرپرستی میں تھے، آقا کریم علیہ السلام ان کی تربیت فرماتے تھے۔ اب جن ہاتھوں سے آقا کریم علیہ السلام نے تربیت فرمائی تھی، اب آقا کریم علیہ السلام نے کسی کی تربیت فرمائی تو کتنا کامل وہ تربیت یافتہ ہوگا۔ اب حضور علیہ السلام نے تربیت فرمائی اور مولا علی پاک کا نکاح اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ سے کر دیا۔ اب یہاں ایک مسئلہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ کسی کا بیٹا ہو، چھوٹی عمر میں چچا، چچی، پھپھو، خالہ یا کوئی رشتہ دار اسے گود لے لیتے ہیں، یعنی کسی کے ہاں اولاد نہیں ہے تو بھائی کی اولاد میں سے کوئی بچہ لے لیتے ہیں یا بہن کی اولاد میں سے کوئی بچہ لے لیتے ہیں، گود اٹھا لیتے ہیں۔ اب عورت اسے دودھ پلاتی ہے، اٹھایا ہوا بچہ، گود لیا ہوا بچہ جب عورت اسے دودھ پلاتی ہے تو وہ اس کی اولاد میں شامل ہو جاتا ہے، اسے رضائی اولاد کہتے ہیں، وہ اس کے ماں باپ بن جاتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے، دودھ انہوں نے پلایا، پالا انہوں نے، اب جب اپنی اولاد ہو گئی تو اپنی بیٹی سے اس کا نکاح کر دیتے ہیں، یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ وہ بہن بھائی بن گئے، اب یہ رضائی رشتہ قائم ہو گیا، اب ان کا نکاح قائم نہیں ہو سکتا۔ ہمارے ہاں ایک مسئلہ پیش آیا پچھلے چند دنوں میں، مفتی صاحب نے مسئلہ بیان کیا، ہماری برادری کے لوگ اس کے گلے پڑ گئے تو مسئلہ دسیا کیوں؟ اب حالات ہمارے ہاں یہ ہیں، اگر حق کا مسئلہ تمہارے تک پہنچ گیا تو اسے قبول کرو۔ اگر وہ نکاح ہو جاتا تو پوری زندگی حرام تھا یا نہیں تھا؟ بہن بھائی کا نکاح آپس میں ہو جائے اور بہن بھائی ازدواجی تعلقات قائم کریں، کتنا بڑا حرام ہے، کتنا بڑا گناہ ہے۔ اب علماء جب مسئلہ بیان کرتے ہیں تو لوگ گلے پڑ جاتے ہیں، ایک شخص نے تمہیں بہت بڑے گناہ سے بچایا۔ ہمارے ہاں بھی ایسا ہوتا ہے، ایک شخص نے 3 طلاقیں دی، اب وہ عورت اس پہ حرام ہو چکی، اگر مسئلہ بتایا گیا تو لوگ گلے پڑ جاتے ہیں، مولوی صاحب تو مسئلہ دسیا کیوں ہے؟ حالانکہ وہ ساری زندگی حرام کھا رہے ہیں، اس گھر میں کھانا جائز نہیں ہے۔ جس گھر میں طلاق کے ثلاثہ کے بعد، 3 طلاقوں کے بعد میاں بیوی آپس میں پھر سے تعلقات جوڑ کے بیٹھے ہیں، 3 طلاقیں بیک وقت اگر ہو گئی اور ان طلاقوں کے ساتھ وہ بائنہ ہو چکی عورت، پھر وہ نئے نکاح کے ساتھ بھی بغیر حلالے کے نہیں آ سکتی۔ اب لوگ بٹھا لیتے ہیں، اب منع کیا جائے، شریعت بتائی جائے تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں۔ اب یہ ہمارا قرآن بتاتا ہے، اب قرآن پڑھ کے اگر آپ کو بتایا جاتا ہے تو کیا آپ کو ناراض ہونا چاہیے یا خوش ہونا چاہیے؟ اگر قرآن کے احکامات آپ تک پہنچ جائیں تو پھر آپ کو ناراض نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ بندہ راہ چکیا ودا ہوئے تے کوئی بندہ کو راہ دسیتا ہوں دا شکریہ ادا کرنا چاہیے، میاں تیرے ہی مہربانی تو مینوں راہ دسے ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ آپ جنگل کی طرف جا رہے ہو کہیں، اب راستوں کا آپ کو نہیں پتا، آپ کئی دنوں سے گھوم رہے، راستہ ہی نہیں مل رہا، اچانک سے ایک شخص آتا ہے اور وہ پوچھتا ہے کہاں جانا ہے؟ آپ بتاتے ہیں جی میں ٹیٹکی پہ جانا ہے۔ اب وہ آپ کو بتاتا ہے اے ٹیبا اتھو ہی پھر سے اگو ہی پھر سے فلاں جنڈ کول ونجے وال نلکے کول وپڑوے سے والی سڑک تے ونجے تے ٹیٹکی تے پہنچ۔ ویسے آپ 6-7 دنوں سے جنگل میں پھر رہے تھے، راستہ نہیں مل رہا تھا، ایک شخص نے آپ کو راستہ بتایا اور آپ منزل پہ پہنچ گئے، اپنے گھر پہنچ گئے، تو جس نے راستہ بتایا اس نے آپ کا فائدہ کیا یا نقصان کیا؟ بولے، اس نے آپ کا فائدہ کیا یا نقصان کیا جس نے راستہ بتایا اور آپ منزل پہ پہنچے؟ اسی طرح اگر اسلام کی کوئی بات جہاں آپ غلط ہیں، آپ کو اگر کوئی بتاتا ہے تو آپ کو چاہیے آپ مسئلے کو حل کریں، درست کریں اور ہمیشہ اس کو سلوٹ کریں کہ تیرا شکریہ تو نے مجھے جہنم سے بچا لیا۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے اب یہ جو ازدواجی زندگی ہے اس کو کس طرح قائم کیا جاتا ہے؟ حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تابعی ہیں، حضور کے غلام ہیں، ان کی بیٹی جوان ہو گئی۔ اب وقت کے بادشاہ نے اپنے بیٹے کے لیے رشتہ بھیجا، وقت کا بادشاہ ہے،
वक्त का हुक्मरान है, हजरत सईद इब्न मुसैयब के पास बेटी का रिश्ता मांगा अपने बेटे के लिए। हजरत सईद इब्न मुसैयब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इनकार कर दिया कि मैं आपको बेटी का रिश्ता नहीं दूंगा, क्योंकि उसके बेटे के किरदार के ऊपर हजरत सईद इब्न मुसैयब मुतमईन नहीं थे। अब हमारे यहाँ बेटी का रिश्ता देखते हुए क्या करते हैं, पैसा देखते हैं कि पैसे शैसे हैं, जहेज चंगा आ जासी, मडी चंगी आ जासी, यही कुछ देखा जाता है ना। या उसका हुस्न देखा जाता है कि औरत खूबसूरत बड़ी है, हुस्न बड़ा है। हमारे नौजवान या तो पैसा देख के रिश्ता करते हैं या हुस्न देख के रिश्ता करते हैं। सुन लीजिए इस्लाम ने क्या बताया। हजरत सईद इब्न मुसैयब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इनकार कर दिया, बादशाह के बेटे को बेटी का रिश्ता नहीं दिया क्योंकि उसके किरदार पे मुतमईन नहीं थे। आपके पास एक नौजवान आता था, नमाज भी पढ़ता, कुरान की तिलावत भी करता, सुन्नतों के मुताबिक जिंदगी गुजारता और आता था आपके पास दीन सीखने के लिए। अब वो नौजवान चंद दिन हो गए वो आपके पास आता नहीं है, छुट्टी कर गया, गैर हाजिर हो गया। काफी दिन गुजरने के बाद जब वो नौजवान वापस हजरत सईद इब्न मुसैयब के पास आया ना, तो आपने पूछा, है जवान इतने दिनों से क्यों गैर हाजिर क्यों था, आया क्यों नहीं, वजह क्या है? कहा मेरी बीवी फौत हो गई थी, मेहमान आ रहे थे, ताजियत वाले लोग आ रहे थे, अब दुख का मामला था, मैं इसलिए घर में था, आपकी खिदमत में इतने दिनों तक इस वजह से हाजिर नहीं हो सका, इस मजबूरी के तहत हाजिर नहीं हो सका। तो आपने फरमाया अब जो आपकी बीवी फौत हो गई है तो क्या आपने दूसरी शादी कर ली है? कहा सरकार नहीं की, क्योंकि मैं गरीब आदमी हूं, मेरी कोई जमीन नहीं है, मेरा कोई घर नहीं है, मेरे पास माल नहीं है, जानवर नहीं है, कुछ भी नहीं है, अब मुझे अपनी बेटी कौन देगा? जिस बेटी के लिए बादशाह ने रिश्ता मांगा था वही बेटी ऐसे शख्स को दी जिसके पास अपना घर ही नहीं है। अब ये है इस्लाम, उसको दी जिसका अपना घर ही नहीं है। कहा सरकार मेरे पास सिर्फ 3 दिनार है, 3 दिरहम है, इनमें ना मकान बनता है ना शादी हो सकती है, कौन मुझे बेटी का रिश्ता देगा? फरमाया अगर मैं अपनी बेटी तुझे दे दूं कबूल करेगा? आंखों से जवान के आंसू आ गए। कहा मैं इतना मुकद्दर वाला, अल्लाह के इतने प्यारे शख्स की बेटी मुझे रिश्ते में मिल जाए, फरमाया हुजूर ये कैसे हो सकता है? तो हजरत सईद इब्न मुसैयब ने फरमाया आ मस्जिद में चलते हैं, तेरा निकाह अपनी बेटी से पढ़ा देता हूं। हजरत सईद इब्न मुसैयब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी जेब से उसे बकदरे जरूरत जहेज अता किया, अपनी जेब से उस नौजवान की शादी के वलीमे का इंतजाम किया, निकाह पढ़ाया मस्जिद में बैठ के और रवाना फरमा दिया। अब ये है क्राइटेरिया इस्लाम के अंदर। हजरात हमारे यहाँ क्या देखा जाता है, या पैसा या हुस्न दौलत देखी जाती है, बड़ा घर देखा जाता है, मार साहबोरा नाल मैं ता रिश्ता कर सा। अब 4 चीजें देख के रिश्ता होता है, कितनी? हदीसे पाक है आका करीम अलैहिस्सलाम ने बयां फरमाया, फरमाया हर शख्स हर बंदा ये 4 चीजें देख के रिश्ता करता है। पहले नंबर पे हुस्न, फरमाया कि लड़की या लड़के का हुस्न देखा जाता है, रंग पे लोग मरते हैं, चिट्टी चमड़ी पे लोग मरते हैं, फरमाया पहले नंबर पे हुस्न देखा जाता है। दूसरे नंबर पे फरमाया माल देखा जाता है, लोगों की कोशिश होती है अमीर आदमी से हमारा रिश्ता हो। अब लड़की का रिश्ता बेटी का रिश्ता करते हुए भी लोग देखते हैं चलो कोई पैसे पाला होवे, गड्डी आला होवे, चलो मुरब्बियां दा मालिक होवे, मैं बेटी का रिश्ता उसको दे। अब आजकल तो हमारे यहाँ एक बड़ा गंदा सा रिवाज निकल आया, भाई विगा जमीन दा ना कराओ ते ता ही दी दा रिश्ता मिलसी नहीं ता नहीं मिलता। अब इस्लाम ये कैद नहीं लगाता। अब आका करीम अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी का निकाह मौला अली से किया। दुनिया कायनात की हसीन तरीन बेटी सैयदा फातिमा है, दुनिया कायनात की अमीर तरीन बेटी सैयदा फातिमा है, दुनिया कायनात की पारसा और मुत्तकी तरीन बेटी कौन है? सैयदा फातिमा। और सैयदा फातिमा का निकाह करते हुए तो हुजूर ने कुछ नहीं मांगा अली से। मौला अली पाक की एक तलवार थी वो बेची और वो वलीमे का इंतजाम किया, सारा कुछ हुजूर ने अपनी तरफ से इनायत फरमाया। अब ये हमारे यहाँ जो रस्म रिवाज निकल आए हैं, जमीन करवाओ जी, अब कितने बेटियां जो हैं वो घर में बैठी
बूढ़ी हो रही हैं, कोई जमीन दे नहीं सकता, बेटी का रिश्ता होता नहीं है। आओ इस्लाम के दामन में आ जाओ। जब इस्लाम के दामन में आओगे तो आसानियां हो जाएंगी। अब कितनी बेटियां दरवाजे पे बैठी बूढ़ी हो जाती हैं, किस वजह से? माँ बाप उसका जहेज तैयार नहीं कर सकते, जहेज नहीं दे सकते, रिवाज बन गया। नौजवान कहता है भाई इतनी चीजें जहेज में दे तो मैं इसकी बेटी का रिश्ता लूंगा। अब एक शख्स की 8 बेटियां हैं और एक बेटी का जहेज 10 लाख का अगर उसे देना पड़ जाए तो वो बेचारा 8 बेटियों के हाथ कैसे पीले करे, कैसे वो घर से रवाना करे। अब हदीस सुनिए, आका करीम अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? फरमाया 4 चीजें देख के रिश्ते किए जाते हैं। पहले नंबर पे हुस्न, दूसरे नंबर पे माल, तीसरे नंबर पे नस्ब, कौम, कबीला, खानदान, और चौथे नंबर पे दीन। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया 4 चीजों की बुनियाद पे रिश्ते किए जाते हैं। मैं अपनी उम्मत को हुक्म देता हूं, पहली 3 चीजें छोड़ देना, एक चीज देख के रिश्ता करना, और वो दीन है। अगर नौजवान नमाजी है तो बेटी का रिश्ता दे दो, खुशहाल रहेगी। नौजवान कुरान पढ़ने पढ़ाने वाला है तो बेटी का रिश्ता, हमारे यहाँ नौजवानों को कहो ना दाढ़ी रख, आधे माँ में छुएर कोई नहीं दे बड़ी। नौजवानों है ना ऐसा, जवानी में अक्सर जवान दाढ़ी नहीं रखते, क्यों? मैं जी पर नहीं बना भाई, रिश्ता कोई नहीं देगा, दाढ़ी की वजह से रिश्ता कोई नहीं देगा। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया इस्लाम देख के, उसका दीन देख के रिश्ता करना। हमारे यहाँ बेटी शराबी को दी जाती है, वो शराब पी के क्या क्या करता है, फिर रोते फिरते हमारी बेटी के साथ जुल्म होता है। जुआरी के साथ सारा दिन ताश लूडो खेलने वाला, हम बेटी का रिश्ता उसे दे देते हैं, सारा दिन वो लूडो पे बैठा है, ताश पे बैठा है, पता नहीं घर में सालन है या नहीं है। बेटी भूखी बैठी है तुम्हारी, आपने तो पैसा देख के रिश्ता किया था। बताओ इस्लाम के दामन में आओगे तो इज्जत मिल जाएगी। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया हुस्न देख के रिश्ता ना करना, हुस्न वाले बड़े लोग गुमराह होते देखे हैं। कहा कि माल देख के, पैसा, जमीनें, जायदादें देख के रिश्ता ना करना। फरमाया मालदार अक्सर गुमराह हो जाते हैं, रास्ते से भटक जाते हैं। जब पैसा आ जाए तो लोग शराब पे लग जाते हैं, जब पैसा आ जाए तो लोग जुए पे लग जाते हैं, जब पैसा आ जाए तो लोग जिना पे लग जाते हैं। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया हुस्न देख के रिश्ता ना करना, माल देख के रिश्ता ना करना, नसब देख के भी रिश्ता ना करना। क्या देख के रिश्ता करना है? दीन देख के, इस्लाम देख के। अगले बंदे को देखो नमाज भी उसे आती है या नहीं आती। तुमने जमीन बेटी के नाम करवा के जिम्मेदार शख्स को बेटी दे दी और उसे कलमा तक नहीं आता, उसे गुस्ल का पता नहीं है, सारी जिंदगी बेटी को तो तुमने जलील कर दिया। और इसी तरह अपने बेटे का रिश्ता करते हुए बेटी का इंतखाब भी ऐसा करें कि जो दीनदार हो, हुस्न देख के, पैसा देख के, ज्यादा जहेज देख के अगर शादी करोगे, रिश्ता करोगे तो वो घर खुशहाल नहीं रह सकेगा। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया दीन देख के बेटी का रिश्ता करो। अब ये जो जहेज, आप इससे बाहर निकलने की कोशिश करें। आका करीम अलैहिस्सलाम इमामुल अंबिया हैं, दुनिया कायनात के बादशाह हैं, इमामुल अंबिया हैं। आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अगर मैं उहुद पहाड़ को हुक्म दूं, पहाड़ था अरब का, बहुत बड़ा पहाड़ था, एक पत्थर का कितना वजन होता है, कभी उठाया? पत्थर कितना भारी होता है, और पूरा पहाड़। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर मैं उहुद पहाड़ को हुक्म दूं तो ये सोने का बन के मेरे पीछे पीछे चले, यानी दुनिया को हुक्म दूं तो दुनिया मेरे पीछे चले, पहाड़ सोने का बन के पीछे चले। किसी के पास 1 तोला सोना हो ना तो बंदा कहता है मेरे पास तो बढ़िया चीजा ने पढ़ाया, पूरा पहाड़ सोने का बन के पीछे चले। और अपनी बेटी को जहेज क्या दिया? एक मुसल्ला, एक लोटा, एक बिस्तर। आका करीम अलैहिस्सलाम चाहते तो उसी पहाड़ को सोने का बना के जेवर ही दे देते हुजूर अपनी बेटी को, क्यों नहीं दिए? अपनी उम्मत के लिए सीरत छोड़ी है। फरमाया अगर इमामुल अंबिया की बेटी ज्यादा जहेज की मुतलाशी नहीं है तो तुम्हारी बेटियों को भी ज्यादा जहेज की जरूरत नहीं है। और फिर इससे दूसरी खराबी क्या होती है हमारे यहाँ बाप की कोशिश होती है, माँ की, भाइयों की कोशिश होती है
بہن کو بیٹی کو زیادہ جہیز دیا جائے، پھر اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ جب ابا فوت ہو جاتا ہے اور زمین نام ہونے لگتی ہے، وراثت منتقل ہونے لگتی ہے، تو بھائی کہتے ہیں تینوں جہیز نہ ہی دیتا۔ جہیز اسلام نے نہیں کہا تھا یہ تم نے اپنی مرضی سے دیا تھا، اور وراثت کہا کہ اسلام نے کہا تھا جو تم دے ہی نہیں رہے ہو۔ ہمارے ہاں بہت ساری خرابیاں ہیں حضرات، ہمارے خطباء اور علماء بھی یہ چیزیں بیان نہیں کرتے۔ اگر یہ مسئلے، یہ شریعت اگر کلخانی پہ یا جمعے کے اجتماع میں یا میلاد کی محفل میں بیان کی جائے تو لوگ ویلے ہی کوئی نہیں دیتے، تو اب بیان ہی کوئی نہیں کرتا۔ اسلام حقیقی دین جو روح ہے، جو ضرورت ہے وقت کی، وہ بیان ہی کوئی نہیں کرتا۔ بھائی اگر میں نے سر لگائی ہوتی اور میں نے شعر پڑھے ہوتے تو آپ بھی واہ واہ کر رہے ہوتے اور نعرے لگ رہے ہوتے اور ویلیں آ رہی ہوتی۔ مجھے اس سے کوئی ضرورت نہیں، ہمیں اس قرآن کی ضرورت ہے جو ہماری الماریوں میں رکھا ہوا ہے۔ اب قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا الرجال قوامون علی النساء۔ اب یہاں پہ آپ حضرات کے لیے بہت بڑا درس اور بہت بڑا سبق ہے، سنیے گا۔ بہت سارے گھروں میں لڑائیاں ہوتی ہیں، بہت سارے گھر اجڑ گئے اس وجہ سے کہ ہم نے قرآن کی بات ہی نہیں مانی۔ اب قرآن کیا کہتا ہے؟ سنیے گا، توجہ کیجئے گا ان باتوں پہ۔ فرمایا الرجال قوامون علی النساء، فرمایا مردوں کو اللہ نے حاکم بنایا ہے عورتوں پہ۔ پھر سنیے اور اپنی زبان سے یہ جملہ دہرائیے اگر آپ کو سمجھ آ رہی ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ رب العزت نے مردوں کو حاکم بنایا ہے عورتوں پر۔ کس کو؟ گھر دا بڑا چھوٹا کون ہونا چاہیے؟ لگتا ہے پھنسے بیٹھے ہو، بلے میں نہیں، کوئی سندا بھی اللہ دے بندو کھول کے بولو، آپ مرد ہی بیٹھے ہیں، خیر ہے کھول کے بولو۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ حاکم کون ہے؟ مرد۔ جتنا مریم نواز ہوئے والی انجے ہونا، علماء پہ گولیاں چل رہی ہیں۔ اگر عورت کو حکمران بناؤ گے تو ملک کبھی ترقی نہیں کرے گا۔ اگر عورت کو حکمران بناؤ گے تو اسلام تم سے دور چلا جائے گا۔ اب آقا کریم علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والوں، اب یہاں قرآن کے مزاج کو سمجھنے کی کوشش کریں، گھر بچانے کیسے اور گھر بنانے کیسے۔ فرمایا مرد کو، قرآن پڑھ رہا ہوں، الرجال و رجال، رجل ان کی جمع ہے، مرد کو کہتے ہیں۔ مردوں کو قوامون، قوی بنایا گیا، طاقتور بنایا گیا، حاکم بنایا گیا، علی النساء، نساء کہتے ہیں عورت کو۔ فرمایا عورتوں پر مردوں کو حاکم بنایا کس نے؟ سارے بولے، کس نے حاکم بنایا ہے؟ سارے گھر دی بڑی چھوٹی کون ہے؟ جتی لمنی تا، کپڑے لمنے تا، 12,000 بے نظیر اللہ کٹھاؤنا تھا۔ اب دیکھیں جب اسلام سے ہم دور جائیں گے، قرآن سے ہم دور جائیں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ عورت کو اگر گھر کا بڑا بناؤ گے، سربراہ بناؤ گے تو پھر گھر جانے کے قابل نہیں رہو گے۔ میں نے قرآن کا فیصلہ آپ کو سنایا، اب آپ اپنے معاشرے میں دیکھ لیں، کوئی نہ کوئی گھر آپ کی نظر میں ضرور ایسا ہوگا جہاں عورت بڑی ہوتی ہے تو پھر کھلا پولا چلتا ہی ہے۔ میرے بھائی آؤ اسلام کے دامن میں، اسلام سے جڑ جاؤ۔ اب یہ اسلام اور یہ حقیقت اور یہ شریعت سیکھنے کی کوشش بھی کرو۔ آپ میں سے میں سارے حضرات صاحب اولاد ہیں، 5 6 7 8 10 بچے ہر کسی کے ہیں۔ آپ میں سے کوئی شخص کھڑا ہو کے بتائے کہ میں نے شادی کے بعد زندگی میں کبھی یا شادی سے پہلے عالم دین کے پاس جا کے پوچھا ہو کہ میری شادی ہو رہی ہے، اسلام کیا حکم دیتا ہے؟ کسی نے نہیں پوچھا ہوگا۔ شادی کے دن رکھے جاتے ہیں تو نوجوان ڈھول والے کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے یا کنجریوں کے پیچھے، بھائی بڑی ڈانسر میری شادی پہ آنی چاہیے۔ اور میں نے ایک نوجوان کو کہا، میں نے کہا شادی پہ میلاد کروا لیں۔ آدھا استاد جی میرا تو دل کریں تھے ابا آدھا کنجریاں ہونیاں چاہیے۔ ہاں ابا آدھا کنجریاں ہونیاں چاہیے، قربان نہ جاواں سبے دے دین تو تے اسلام تو تے ایمان تو قربان جاواں جو کہتا ہے بیٹی کی شادی پہ کنجریاں آنی چاہیے۔ اور بابا تو ہن کی لینا کنجریاں چ؟ وہ جو ناچ رہی ہے اس کی عمر کی بیٹی بھی تمہاری ہو سکتی ہے، وہ جو ناچ رہی ہے تمہارے سامنے تمہاری بہو اس عمر کی ہو سکتی ہے۔ اسلام نے 4 طرح سے عورت کا نام رکھا ہے۔ عورت یا ماں ہوتی ہے، یا بہن ہوتی ہے،
یا بیٹی ہوتی ہے یا بیوی، اس کے علاوہ بھی کوئی رشتہ ہے؟ یہی 4 رشتے ہیں. عورت یا ماں ہوگی یا بہن ہوگی یا بیٹی ہوگی یا بیوی ہوگی. یہ 4 رشتے ہیں اسلام کے. جس کو تم شادی پہ نچاتے ہو، ان 4 میں سے کون سا سمجھ کے نچاتے ہو؟ اسلام نے یہ 4 نام، قرآن نے یہ 4 نام بتائے ہیں عورت کے. یہ 4 رشتے بتائے ہیں قرآن نے عورت کے، جو شادی پہ ناچنے کے لیے آتی ہے. ان 4 میں سے کون سی بنا کے نچاتے ہو؟ جس پہ ویلیں ڈال رہے ہو تو پیسے نوجوان نویں پیسے بینک کی جو کٹا کے آندا کنجری تے سٹن واسطے. بتا بہن سمجھ کے نچایا یا بیٹی سمجھ کے نچایا؟ کتنے ہمارے بزرگ کھاڑے پہ کنجریوں کے ڈانس دیکھنے جاتے ہیں. آپ میں سے اگر کسی کو شوق ہے تو کریں توبہ. وہ ہماری بہنیں بیٹیاں ہیں. آقا کریم علیہ السلام کی خدمت میں کافر عورت قیدی بنا کے لائی گئی. کون؟ کافر. کون؟ کافر دشمن ہے نا مسلمانوں کا. دشمن کی بیٹی قیدی بنا کے حضور کی خدمت میں لائی گئی. سر ننگا تھا. آقا کریم علیہ السلام نے اپنی وہ چادر جس کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، اتنی پاکیزہ چادر جس کی قسم قرآن میں اللہ اٹھاتا ہے، وہ چادر حضور نے اپنے کندھوں سے اتاری اور اس عورت کے سر پہ رکھی. صحابہ کرام حیران، آقا یہ تو دشمن کی بیٹی ہے. حضور نے فرمایا بیٹی بیٹی ہوتی ہے، اپنی ہو یا دشمن کی ہو. بیٹی اور جو شادیوں پہ ناچ رہی ہوتی ہے وہ. بھائی یہ چند لمحوں کی تمہاری آنکھوں کی لذت تو ہو سکتی ہے، یہ آنکھوں کی لذت جہنم میں لے کے جانے والی ہے. چند لمحوں کی تمہاری وہ خوشی. کہتے ہیں جی خوشیاں کوئی نیت نیت ہوندی ہیں. شادی تے خوشی دے اتے میلاد کرائیے. میلاد کوئی مکان نہیں ہوتی، میلاد بھی خوشی ہوتی ہے. آقا کا ذکر صرف کلخانی پہ کرنے کے لیے، قرآن صرف کلخانی پہ پڑھنے کے لیے، شادیوں پہ کنجریاں ناچیں اور کلخانی پہ قرآن پڑھا جائے. خوشیوں میں شرابیں چلیں اور ابے کی روح نہ نکل رہی ہو، روح اٹکی ہو، پھنسی ہو روح، تو پھر حافظ کو بلاؤ اور قرآن پڑھاؤ. بھائی قرآن کس طرف بلاتا ہے؟ اگر کوئی شخص قرآن کے مطابق زندگی گزارے تو ٹوٹے رشتے جوڑنا قرآن سکھاتا ہے، رشتوں کو بچانا قرآن سکھاتا ہے. فرمایا الرجال قوامون علی النساء، فرمایا مردوں کو عورتوں پہ اللہ نے حاکم بنایا ہے. دل ہے سارا مرد کو ہونا چاہیے. پگڑی بولو یار کوئی نہیں سن رہا. اور جڑا باہر آیا میرے اتنے یاسی میں کہہ رہا نا جی، تسی تو بولو نا ذرا. پگڑی کس کے سر پہ ہونی چاہیے، مرد کے یا عورت کے؟ عورت کے سر پہ دوپٹہ بھی نہیں اور گھر کی بڑی عورت، گھر ٹوٹ جائے گی، گھر جہنم بن جائیں گے. اگر چاہتے ہو گھر جنت بنے تو مرد مرد بنے. مرد دی جتی راندے ہاتھے چ، مرد دی پگڑی بھی راندی ہاتھے چ، مرد دی مچھائی راندے ہاتھے چ. پھر بتاؤ معاشرہ کس طرف جا رہا ہے؟ حضرات گرامی، اسلام خوشی کیسے کرنی ہے اسلام بتاتا ہے، قرآن بتاتا ہے. دکھ کا موقع آ جائے، غم آ جائے تو کس طرح سے وہ اسلام بتاتا ہے، وہ قرآن بتاتا ہے. آئیے اپنی زندگیاں قرآن کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں. اللہ ہم سب کو توفیق خاص عطا فرمائے. اور آج کے اجتماع جمعہ میں مجھے یہ بات اس کی خوشی ہے کہ میں نے معاشرے کے بہت ضروری مسئلے ڈسکس کیے ہیں. بہت ساری چیزیں اس وجہ سے چھوڑ دی جاتی ہیں کہ آپ لوگوں کی توجہ نہیں ہوتی. میں نے شروع میں جب اجتماع جمعہ سے آپ حضرات کے ہاں خطاب شروع کیا تھا تو میری یہ روٹین تھی کہ میں ایک عالم دین ہوں، بہت بڑے ادارے سے پڑھ کے آیا ہوں. میرا کام دوڑے ٹپے نہیں ہے، علم بتانا ہے، قرآن سکھانا ہے. اب میں نے کہا تھا کہ مسئلے لے آیا کرو، پوچھا کرو، سوال کیا کرو. میں نے ٹیبل لگائی تھی کہ پرچیاں لکھ کے لے آؤ، سوال پوچھو. مجال ہے جو کوئی حل جاوے. کسی نے کچھ نہیں پوچھا. اب مجھے سمجھ آ گئی کہ آپ کیا چاہتے ہیں. ہم رخ بدلنا چاہتے ہیں، قرآن کے ساتھ تمہیں لگانا چاہتے ہیں، مگر آپ چاہتے ہیں نہیں مولوی صاحب ازی چاہنے ہیں 4 سالے دوڑے ہو منتے. سبحان اللہ، چو کے پیا لگے عاشق رسول آیا جی. بھائی قرآن سیکھنے کا مزاج بنائیں. اب آپ حضرات میں سے بہت سارے لوگ تب آئے جب میری آدھی تقریر ختم ہو رہی تھی.
اب مضمون کا نہیں پتہ چلتا بات کہاں سے شروع ہوئی تھی اور کہاں ختم ہوئی تھی. یہ جمعہ کا اجتماع قرآن کہتا ہے. فرمایا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. قرآن کہتا ہے کہ جب جمعہ کی اذان ہو جائے. یہ جمعہ کی اذان کب ہوتی ہے؟ کب ہوتی ہے؟ تے اولے بابا مال دے روندا. جب جمعے کی اذان ہوتی ہے تو اس وقت جی میں بھائی تے آمن پور سودے نہ لے آواں. پھر بھاگتے بھاگتے آیا, جمعہ پڑھا اور پھر گیا. آقا کریم علیہ السلام نے جمعہ کا دن اپنے غلاموں کی تربیت کا دن مقرر کر رکھا تھا. ہر دین ہر مذہب کے اندر ایک دن خاص ہوتا تھا, تہوار ہوتا تھا کہ اس دین کے وابستہ لوگ اس دن جمع ہوتے اور اپنے دین کی عبادت کرتے تھے. اب یہ جو نان مسلم ہو, اتوار کا دن سنڈے ان کے لیے عبادت کا دن ہے. اب یہ عیسائیوں کو دیکھ لیں, اتوار کے دن چرچ میں ان کے چلے جائیں, یہ 5 چک میں ان کی عبادت گاہ ہے. کبھی اتوار سنڈے چلے جائیں, رش ہوگا, سارے عیسائی وہاں جمع ہو, بچے سے لے کے بزرگ تک سارے وہاں ہوں گے. کیا جی عبادت کا دن ہے. اور جمعہ مسلمانوں کی عبادت کا دن ہے. اور کوئی پارواں دے رہے تھے, کوئی ڈوراں دے رہے تھے, کوئی مال دے رہے تھے, کوئی دکان دے رہے تھے, سارے کام ہی جمعے یاد آمدے میں. حضرات جمعہ کا دن یہ عبادت کا دن ہے, مختص کریں اسے عبادت کے لیے. جب اذان جمعہ ہو فوراً تیاری کریں, خوشبو لگائیں, سرما لگائیں آنکھوں میں, یہ سنت ہے. دھلا ہوا ستھرا لباس پہنے, یہ سنت ہے. ہمارے یہاں پانی لائی کھڑوتے ہوں تو گارے چوئے پیر بھرے تے آئے دھوتے تے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, 10 پونا وضو کر کے 2 رکعتاں پڑھدا تے وقت گیا. بھائی ہمارا دین کے ساتھ اتنا ایک ہی جذبہ ہے. بھائی کوشش کریں, دین سیکھنے کی کوشش کریں. اگر آپ جلدی آنے کا مزاج بنائیں نا تو آپ کو آپ کی زندگی گزارنے کا قرآن سے طریقہ بتایا جائے گا. انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ آئندہ جمعہ پھر کسی اچھے موضوع